اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منذرين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. سورۃ الفجر میں جیسا کہ الحمدللہ ہم نے پڑھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے عظمت کتاب اللہ، عظمت کلام اللہ کا بیان فرمایا کہ تلک آیات الکتاب و قرآن مبین. اس کے بعد معاد کفار کا ذکر کیا گیا کہ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کہ میرے محبوب ایک وقت آئے گا جب یہ کافر بھی تمنا کریں گے کہ اے کاش ہم مسلمان. اس کے بعد کفار کے لیے تحدید تھی کہ ذرہم یأکلوا ویتمتعوا، آپ چھوڑیں، چند روزہ زندگانی ہے، کھائیں، نفع اٹھائیں، اور ان کو ان کے طول عمل نے مشغول کر رکھا ہے. فسوف یعلمون، ان قریب یعنی عالم آخرت میں یہ جان لیں گے کہ حق پہ کون سے اور باطل پہ کون سے. اور اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ وما اہلکنا من قریۃ الا ولہا کتاب معلوم، کہ ہم نے کسی بستی کو اور بستی والوں کو ہلاک نہیں کیا مگر ان کے لیے ایک لکھا ہوا وقت معین تھا کہ جب اتمام حجت ہو گئی تو پھر اللہ نے ان پہ عذاب کیا. ما تسبق من امت عجلها وما یستأخرون، اور جو کسی جماعت کے لیے، امت کے لیے ہم نے ایک وقت مقرر کیا ہے، نہ وہ پہلے آئے گا نہ متاخر، اپنے وقت سے. یہ چند آیات جو تھی ہم الحمدللہ پڑھ چکے، اور آج کے درس میں جو ہم نے آیات مبارک تلاوت کی ہیں اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ کافروں کا یہ عالم ہے، ان کے عناد کا یہ عالم ہے، ان کے بغض کا یہ عالم ہے کہ وہ اللہ کے نبی کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ مجنون ہے، دیوانہ. وقالوا یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر
وہ کہتے تھے کہ جس پہ یہ قرآن اترا ہے دعویٰ کرتا ہے اللہ کی کتاب کا، انک لمجنون، نعوذ باللہ آپ تو دیوانے ہیں۔ لو ما تأتینا بالملائکۃ ان کنت من الصادقین، اگر آپ سچے ہیں تو فرشتے کیوں نہیں لے آتے ہمارے پاس؟ اللہ نے فرمایا ما ننزل الملائکۃ الا بالحق، ہم نہیں اتارتے فرشتوں کو مگر حق کے ساتھ۔ کیا مانا؟ یا تو وہ اللہ کا وحی لے کے آئیں یا پھر تم پر عذاب لے کے آئیں، اور جب وہ عذاب لائیں گے وما کانوا اذا منذرین، پھر کوئی مہلت نہیں ہوگی۔ انا نحن نزلنا الذکر، تحقیق ہم نے اتارا قرآن، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی ہیں اس کی حفاظت کرنے والے۔ اب سمجھیں کہ کفار قریش نے بھی سرکار دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جہاں اور الزامات لگائے، جہاں اور جھوٹ بولے، وہاں یہ بات بھی کی، اللہ معاف فرمائے، کہ حضور دیوانہ ہے، مجنون۔ اسی لیے قرآن مقدس نے سورت نون میں بھی اس کا جواب دیا۔ اللہ پاک نے قرآن میں قسم کھائی، فرمایا نون والقلم وما یسطرون، اللہ نے فرمایا مجھے قسم ہے اس قلم کی اور جس سے وہ لکھتے ہیں یا جو وہ لکھتے ہیں۔ ما انت بنعمت ربک بمجنون، نہیں ہے آپ اپنی رحمت رب سے مجنون، آپ دیوانے نہیں ہیں میرا مدعی محمد مصطفیٰ۔ ان لک لاجرا غیر ممنون، آپ کے لیے تو اتنا اجر ہے جو کبھی کم بھی نہیں ہوگا، ختم بھی نہیں ہوگا۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور میرے محبوب آپ تو خلق عظیم پہ ہیں۔ اللہ نے اس صورت میں بھی کافروں کا رد کیا۔ سب سے پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون یعنی دیوانہ کیوں کہتے؟ اس کے بارے میں مفسرین کرام رحمہم اللہ تعالی علیہم اجمعین کے کئی اقوال مبارک ہیں اور سب صحیح ہیں۔ ایک قول مبارک تو یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے آپ پر جب غار حرا میں وحی اتری، قرآن نازل ہوا، اور سب سے پہلی وحی تھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ و اصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ تفصیل سے آپ کئی دفعہ وہ حدیث مبارک پڑھ چکے۔ تو حضور جب واپس آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بدن مبارک کانپ رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت پہ بہت بڑی گھبراہٹ تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زملونی زملونی زملونی، میرے اوپر کپڑا ڈالو کپڑا ڈالو۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مبارک جو ہے بالکل ایسے لرزہ۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا محسنہ محمد مصطفیٰ، محسنہ اسلام، محسنہ امت اسلام، امہات المومنین، بڑی عظیم فہم والی فراست والی خاتون تھی۔ انہوں نے حضور پاک کو لٹایا اور آپ پہ کپڑا ڈالا۔ جب حضور کی طبیعت میں تھوڑا سا اطمینان ہوا تو کہا اب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سارا واقعہ سنایا کہ میں غار پہ تھا،
اور ایسے آسمانوں سے انسان کی شکل میں ایک انسان اترا اور آگے مجھے سلام کیا اور اس کے بعد مجھے کہا کہ پڑھ. میں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں. حضور نے وہ سارا واقعہ اور ساتھ یہ بھی بتلایا کہ خدیجہ پھر اس جبریل علیہ السلام نے مجھے سینے سے لگا کے بڑا زور سے بھیجا. اور ایک حدیث مبارک میں ہے کہ مجھے 3 دفعہ سینے سے لگایا اور بھیجا. اور ہر دفعہ یہ کہا کہ اقرأ باسم ربک الذی خلق. تو پھر میں نے پڑھنا شروع. اور اس کے بعد جیسے وہ آسمانوں سے ایسے میرے سامنے اترا تھا آتا ہوا نظر اور اسی طرح چلا گیا. تو اس وجہ سے میں گھبرا گیا. تو 2 روایات آتے ہیں. ایک روایت مبارک میں یہ ہے کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا. حضور بالکل ایسی بات نہیں جو آپ ڈر رہے ہیں نا, ایسی بات نہیں. خدا کی قسم ہے تیرا رب تمہیں کبھی رسوا نہیں کرے. اس نے کہا حضور آپ کیوں ڈرتے ہیں؟ انک لتصل الرحم. آپ تو صلہ رحمی کرنے والے ہیں, غریبوں کا ساتھ دینے والے ہیں, یتیموں پہ شفقت فرمانے والے ہیں, بیواؤں کے کام آنے والے ہیں. حضور آپ بالکل نہ گھبرائیں. اور بعض روایات مبارک میں یہ بھی آتا ہے سیدہ خدیجہ کا کمال عقل کہ سیدہ خدیجہ نے یہ بھی ساتھ عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ نہ گھبرائیں, انک نبی هذه الامہ. اس امت کے آپ نبی. سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کہنے سے کچھ تسلی تو ہوئی لیکن ابھی تک پوری طرح کیفیت سے حضور باہر نہیں آئے. تو بی بی خدیجہ الکبریٰ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرے چاچے کا بیٹا ہے ورقہ ابن نوفل اور بہت بڑا عالم ہے کتب سابقہ کا, اور وہ مشرک نہیں تھا, وہ نصرانی ہو گیا اہل کتاب میں. اس نے کہا یا رسول اللہ اس کے پاس چلتے ہیں, بہت بڑا عالم ہے. حضور نے فرمایا چلو. تو بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے آ کے کہا کہ ورقہ یا ابن عم یہ محمد عربی آئے ہیں, پریشانی ہے, گھبراہٹ ہے, ان کا واقعہ سنو. تو ورقہ نے پورے غور سے جب سنا تو کہا ابشری خدیجہ, خدیجہ مبارک ہو, انہ نبی ہذہ, یہ تو اللہ کے نبی ہے. اور اس کے بعد اس نے ٹھنڈی سانس بھری اور کہنے لگا کہ یا محمد کاش اس وقت میں جوان ہوتا جب آپ کی قوم آپ کی مخالفت کرے, آپ کو ستائیں گے, تکلیفیں پہنچائیں گے اور پھر آپ کو نکالیں گے مکے سے. حضور نے فرمایا مجھے کیوں نکالیں گے؟ بھئی نکالا تو اس کو جاتا ہے, اللہ معاف کرے, لوگ کہتے ہیں بھی میرے والے سے نکل جاؤ جس کا کردار اچھا نہ ہو. تو مجھے آخر کیوں نکالے گا؟ یا رسول اللہ ہر پیغمبر پر یہ گزری ہے, ہر حق والے پہ یہ گزرے گی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے. اب یہ بات جو تھی تو وہ پھیلی سارے مکے میں, اس گھر میں, اس گھر میں, اس گھر میں, اس گھر میں. کیونکہ ابھی حضور پاک نے دعوت تو نہیں دی نا, بس حضور پہ وحی آئی, یعنی نبوت تو مل گئی لیکن ابھی آپ نے دعوت شروع نہیں فرمائی. دعوت تو اس وقت شروع ہوئی جب مدثر سورۃ المدثر کی آیات آئیں کہ قم فانذر, میرے محبوب اٹھو اب ڈراؤ لوگوں کو, دعوت دو. تو اس وجہ سے کافروں کو یہ موقع ملا کہ بھئی غار میں رہنا, علیحدہ رہنا, معلوم ہوتا ہے کوئی جن کا اثر ہو.
وہ جو حضور فرماتے ہیں کہ ایک آدمی ایسے آسمانوں سے اترا، وہ جن تھا، اس وجہ سے نعوذ باللہ دشمنوں کو مہلت ملی حضور کو مجنون کہنے۔ تو بعض مفسرین کرام نے رضوان اللہ علیہم اجمعین نے فرمایا کہ آخر دشمن جو کہتا ہے کہ آپ مجنون ہیں، دیوانے ہیں، کیوں کہتا ہے؟ انہوں نے کہا اس کی وجہ یہ۔ اچھا، اور یہ بات بھی سمجھ لیں کہ آخر حضور کی پریشانی کا کیا عالم تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ نبی بنا چکے، عالم ارواح سے بھی پہلے فیصلے ہو گئے، ابھی آسمان و زمین بھی پیدا نہیں ہوا فیصلے ہو گئے۔ پھر عالم ارواح نے جہاں اللہ نے اپنی ربوبیت کے لیے عہد لیا، وہاں محمد مدنی کی نبوت کے لیے عہد لیا۔ دو ہی تو عہد لیے گئے نا، رستو بربکم قالوا بلا، اور دوسرا عہد وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اللہ نے تمام انبیاء سے عہد کہ میرے نبی کا زمانہ آئے گا، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو علم مبارک نہیں ہے کہ مجھے کب نبوت کا تاج پہنایا جائے گا، کب مجھے رسالت ملے گی۔ تو جب سب سے پہلے اللہ کا فرشتہ آیا جبریل، تو اب جبریل جو ہے وہ نوری ہے۔ بات کو اچھی طرح سمجھیں، اللہ کرے بات سمجھ آ جائے۔ بعض اوقات بات سمجھ نہ آئے تو پھر اور ذرا پیچیدگیاں اور مشکلیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ جیسے وہ عربی کے ایک شاعر نے کہا تھا نا کہ ان کنت لا تدری فتلک مصیبت، کہ اگر تم نہیں جانتے ہو میری بات کو تو بڑی مصیبت۔ ان کنت تدری، اگر جانتے ہو پھر بھی میری مخالفت کرتے ہو تو فالمصیبت اعظم، پھر مصیبت اور بڑی ہو کہ بندہ جان بوجھ کے بھی نہ مانے۔ تو اصل بات کو سمجھے میرے عزیز کہ جب لقاء ہوتا ہے دو رسولوں کا، ایک رسول بشری ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک رسول ہے نوری جبرائیل۔ تو جب نور اور بشر کا لقاء ہوتا ہے تو یہ حالت طبیعی ہوتی ہے، فطری حالت ہوتی ہے۔ اس کی مثال یوں ہے کہ اگر آپ یوں بیٹھ کے سورج کو دیکھتے رہیں، کیا خیال ہے آپ اندھے ہو جائیں گے؟ 5 منٹ تک آپ کو نظر بھی کچھ نہیں آئے گا، آپ کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا جائے گا۔ کیا ہو گیا بھائی؟ کیونکہ حالانکہ یہ تو معمولی سا نور ہے۔ آپ یہ جو بڑے طاقتور قسم کے بلب لگے ہیں، ٹیوبز لگی ہیں، ان کو ذرا آپ 5 منٹ تو آنکھیں نظر ٹکا کے بیٹھ کے دیکھیں، حالانکہ یہ تو معمولی بات ہے۔ اور جبریل تو اصل نور ہے جو نور سے پیدا ہوا ہے۔ تو جب اس لقاء بشر اور لقاء نور، ادھر رسول ہیں جو سید البشر ہیں، ادھر رسول ہیں جو سید الملائکہ ہیں، ادھر تمام انسانیت کا سرتاج محمد مصطفیٰ ہے، اور ادھر تمام نوری مخلوق کا سردار جبریل ہے۔ صاف بات ہے کہ جب لکھا، اور لکھا بھی ایسا ہوا کہ سینے سے بھی لگا دیا جبریل نے، تو سرکار دو عالم پر اس کیفیت کا طاری ہونا جو ہے، نعوذ باللہ نہ بیماری تھی، نہ نعوذ باللہ حضور کو کوئی اپنی نبوت اور رسالت میں شبہ تھا۔ یہ ایک فطری بات تھی، ایک گھبراہٹ تھی، ایک فطری اثر تھا جو ہونا تھا۔ اور دوسرا اس میں حکمت تھی کہ اگر یہ اثر نہ ہوتا، بات کو سمجھیں، تو حضور بی بی خدیجہ کے پاس آتے، حضور ورقہ ابن نوفل کے پاس جاتے۔ تو اس کیفیت میں ایک حکمت بھی تھی کہ سب سے پہلے تصدیق کرنے والی کون ہے؟ جو قریش کی سردار ہے خدیجہ الکبریٰ، اور ادھر عیسائیت کا جو بہت بڑا عالم ہے ورقہ ابن نوفل،
یعنی ادھر مشرکین کی سردار گھرانے کی عورت ہے، وہ کہہ رہی ہے آپ نبی ہیں، نہ گھبرائیں۔ ادھر عیسائیت کا سب سے بڑا عالم ہے ورقۃ بن نوفل، وہ کہتا ہے انکا نبی ہذہ الامہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ ایک فطری بات تھی۔ باقی دشمنوں کا یہ کہہ دینا کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ آپ مجنون ہیں، یہ تو ان کی بے وقوفی ہے کہ ایک ظاہری کیفیت کو دیکھ کے وہی باتیں کریں۔ اسی لیے بعض علماء نے لکھا ہے کہ بہت سارے لوگوں کو جو زمانے میں صوفیاء کرام گزرے ہیں، بڑے بڑے صوفی حضرات گزرے ہیں، یاد رکھو ہم صوفیاء کے قائل ہیں، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، لیکن ہم صوفی اسی کو مانتے ہیں جو قرآن و سنت کے تابع ہے۔ ہم اللہ کا ولی اور اللہ کا دوست، ولی مانا اللہ کا دوست، تو اللہ کا دوست ہم اسی کو مانتے ہیں جو قرآن و سنت کا پابند ہے۔ تو اسی لیے بعض اولیاء اللہ کے جو حالات بیان ہوتے ہیں نا، تو آگے جا کے دو پارٹیاں بن جاتی ہیں، ایک کہتے ہیں یہ بالکل جھوٹ ہے، اور دوسرے کہتے ہیں کہ نہیں بابا کوئی بات تو ہے کہ بیٹھے بیٹھے حضرت جو تھے ایسے پتہ نہیں ان پہ کوئی خاص کیفیت طاری ہو گئی اور ان نے ایسی باتیں کہنی شروع کر دی۔ اسی لیے خدا کی قدرت ایسی باتیں ہوتی۔ جو رازدان نبوت ہوتے ہیں وہ تو ورقہ فوراً پہچان گیا نا، کیونکہ ورقہ نوفل جو ہے وہ نے سنا نہیں ہے، اہل کتاب ہے، اس نے تورات پڑھی ہے، انجیل پڑھا ہے، اس نے کتابیں پڑھی، اس میں علامات ہیں محمد رسول اللہ کی، اس میں علامات ہیں جبریل علیہ السلام کی۔ اسی لیے ایک حدیث مبارک میں ہے کہ اس نے کہا کہ ھذا الناموس الذی نزل علی موسیٰ، یہ وہی فرشتہ لگتا ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر اترتا ہے۔ وہ تو پہچان گیا، اور جو نہ پہچاننے والے تھے انہوں نے کہا دیوانہ ہے، انہوں نے کہا مجنون ہے، نعوذ باللہ۔ یہی وہ وجہ ہوتی ہے کہ جو اہل اللہ کو پہچانتے ہیں وہ تو کہتے ہیں بھئی اولیاء اللہ ہیں، اگر ان سے کوئی بات ایسی ہوئی ہے تو چپ کر جاؤ، اور ان کو کسی اچھی تعویل پہ محمول کرو، اعتراض کرنے کے بجائے کسی اچھی بات کے کسی اچھے طریقے سے اس کو سمجھاؤ تاکہ ان بزرگوں پہ بھی الزام نہ لگے اور بات بھی شریعت کے خلاف نہ ہو۔ تو اس لیے علماء ہدایت کرتے ہیں، ہمارے جیسے جو ہیں نا لوگ طالب العلم، وہ ہدایت کرتے ہیں کہ بابا ان تم صوفیوں کی کتابیں نہ پڑھا کرو، کیونکہ تمہیں علم تو ہے نہیں، تم بجائے فائدہ اٹھانے کے گمراہ ہو جاؤ گے۔ اس لیے وہ ہدایت کرتے ہیں کہ ان لوگوں کی کتابیں نہ پڑھا کرو، اور شریعت میں ان کے اقوال حجت بھی نہیں ہوتے، بس تم وہی پڑھو جو قرآن و حدیث میں۔ تو ایک وجہ تھی میرے محبوب کو، محبوب دو عالم کو یہ مجنون کہنا، نعوذ باللہ ثم نعوذ۔ اور دوسری بات یہ ہے، وہ بھی اسی سے ملتی جلتی ہے جو مفسرین نے لکھی ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی آتی تھی نا، جبریل آتے تھے، یا تو انسان کی شکل میں آتے، وہ تو تکلیف نہیں ہوتی، اور ایک یہ تھا کہ جبریل علیہ السلام اللہ کا وحی لے کے آتے، القاء کرتے، نظر نہیں آ رہے کسی کو، اور وہ نظر نہ آنے میں جو کیفیت ہے، ایک مسلسل ایک آواز ہے کسلسلۃ الجرس سے۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت مبارک یہ ہو جاتی تھی کہ بالکل ایک اللہ کی کلام کا اثر، وہ ثقل وحی، اس کا وہ معنوی بوجھ
حضور کے چہرے پہ سردیوں کی رات میں بھی پسینہ آ جاتا. اور ایک صحابی فرماتے ہیں کہ حضور میرے قریب بیٹھے تھے اور اپنی ران میرے اوپر رکھی ہوئی تھی اور وحی آ گئی. تو صحابی کہتے ہیں خدا کی قسم میں گھبرا گیا کہ میری تو ٹانگ ٹوٹ جائے گی، اتنا سکھ تھا وحی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی مبارک پہ ہوتے تو اونٹنی گردن گرا دیتی، کبھی بیٹھ جاتی. تو یہ جو کیفیات تھی نا وہ کافروں کو بھی تو پہنچتی کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں واہ آیا ہے اللہ نے کلام بھیجا ہے تو یہ کیفیت ہوتی ہے. ہم نے کہا ہاں بھائی معلوم ہوتا ہے جن کا اثر. تو لہذا نعوذ باللہ مجنون. اسی لیے ابی لہب جو حضور کے چچا ہیں بدبخت ہے لعنت اللہ علیہ، ان کی بیوی جو ہے وہ بھی چچی ہے اور دشمن ہے. تو جب وحی آنا بند ہو گئی نا تو حضور پاک جہاں سے جا رہے ہوتے تو وہ آ جاتی ابی لہب کی بیوی. تو وہ آ کے کہتی اچھا وہ تمہارا جن تمہیں چھوڑ گیا پھر نہیں آیا. بلکہ ایک حدیث مبارک میں ہے وہ یہ کہتی حل ترک کا شیطانوں کا، وہ شیطان چھوڑ گیا جو تم کو آگے نئی نئی باتیں سناتا ہے. اللہ اکبر. تو اس لیے کہتے تھے جن مجنون. دو قول. تیسری بات یاد ہے، دیکھو نا جی آخر کوئی آدمی کسی کو مجنون کہے اس کے پاس کوئی وجہ تو ہوگی نا. یہ یا کم از کم اپنے لوگوں کو قائل کرنے کے لیے کوئی دلیل تو ہوگی نا. دیکھو نا ہر باطل آدمی ہے جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں وہ جھوٹی سچی دلیلیں ان کے پاس بھی ہیں. جو قبروں پہ جا کے سجدہ کرتے ہیں ان کے پاس بیٹھ کے تقریریں سنو تو جناب ان کے پاس بھی جھوٹی سچی دلیل ہے. اللہ اکبر. اللہ رحمت فرمائے. تو انہوں نے ایک وجہ اور لکھی ہے اور وہ وجہ یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں بیٹھ کے یہ خبر دیتے کہ ایک وقت آئے گا میرا دین جو ہے وہ تمام ادیان پہ غالب ہو جائے گا. دیکھو نا جیسے آج کے حالات ہیں کہ کفر کے پاس طاقت ہے، وہ رونتا ہوا بدمست ہاتھی کی طرح کچلتا ہوا بڑھا آ رہا ہے. اب کوئی کہے کہ اسلام غالب آئے گا، لوگ کہیں گے مولوی کی دماغ خراب ہوگا. مسلمانوں کے پاس کوئی بھی نہیں ہے کپڑے سینے والی، کہتے ہیں مولوی کہتے ہیں کہ اسلام غالب آئے. یعنی جب لوگ دیکھتے ہیں حیرت سے کہ اتنی بڑی طاقت ہے کفر کی کہ وہ تو جس کو چاہتے ہیں تحس نحس کر کے رکھ دیتے ہیں، وہ تو پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دیتے ہیں، اور مسلمانوں کے بعد ٹوٹی ہوئی لکڑی بھی نہیں. اور پھر ماشاءاللہ مسلمان اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں تیری نماز نہیں ہوتی، وہ کہتے ہیں اس کی نماز نہیں ہوتی. یہ تو مشغول قوم ہے بیچاری، اپنے کام میں لگی ہوئی ہے. ہر آدمی نے ماشاءاللہ 2 کتابیں پڑھ لی ہیں تو خود بزرگ بن گئے ہیں، مجتہد بن گئے، مولوی بن گئے، عالم بن گئے. سب غلط تھے، یہی ایک آدمی سچا ہے. برملا کہتے ہیں ان کو، کہو گے بابا تمہارے تو باپ دادا، وہ کہتے ہیں باپ دادا میرا کافر تھا. صرف یہ مسلمان پیدا ہوا ہے. تو وہ حیران ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی بالکل یہ مولویوں کا دماغ خراب ہے. یہ کہتے ہیں ہم دعا مانگیں گے اور دشمن کے ٹینکوں میں کیڑے پڑ جائیں گے. وہ کہتے ہیں ان کو پڑ جائیں گے اور ان کو تو نہیں پڑتے. یہ مولوی نہیں ہے، پاگل ہو گئے. لیکن آج بھی آپ جو میرے بھائی پڑھے لکھے ہیں، جو میری طرح ہوں جاہل ہو تو نہیں، جو پڑھے لکھے، آج بھی آپ اگر احادیث اٹھا کے دیکھ لیں
تو جو کچھ ہو رہا ہے 1400 سال پہلے محمد مصطفیٰ نے بتایا. 1400 سال پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ملکوں کے نام لے کے بتلائے ہیں کہ کس کس پہ سپاہی آئے گی. حدیث موجود ہے، اردو دان طبقہ چاہے تو آج کے اخبار میں بھی پڑھ لیں. حدیث رسول ہے، حضور نے نام لے کے بتلایا. اللہ اکبر. اور بالکل کتاب الفتن آپ کھول کے پڑھیں، جو حضور نے فرمایا کہ یہ فتنے ہوں گے، یہ فتنے ہوں گے، یہ فتنے ہوں گے، یہ فتنے ہوں گے، ایک ایک لفظ اسی طرح آ رہا ہے جو حضور نے فرمایا. اور اس حدیث میں یہ بھی ہے، میرا تو اسی طرح ایمان ہے جیسے سامنے کعبہ کھڑا ہے کہ حضور کا فرمان کبھی غلط نہیں ہو سکتا. حضور نے فرمایا کہ کفر کی قوتیں جب 2 ملکوں کو مٹا ڈالیں گی تو اس کے بعد پھر اسلام غالب آ جائے گا. اگر پہلی باتیں دونوں حضور کی سچی ہیں تو تیسری بات کیوں شک کرو بھائی. لیکن جب ہم کہیں گے، آپ کہیں گے دیکھو مولوی ہے نا پاگل، 1400 سال پہلے کی بات کا حوالہ دے رہا ہے. تو اس لیے بعض مفسرین نے فرمایا کہ جب حضور بیٹھے ہیں مکے میں اور فرماتے ہیں غلبت الروم، حضور خبر دے رہے ہیں الفلاح فهم من بعد غلبهم سيغلبون. تو کفار قریش کہتے ہیں انک لمجنون، آپ جھوٹ بول. دیکھو نا، دماغ میں ایمان سے کہو، کعبہ شریف میں بیٹھو، تھوڑا غور کرو، دماغ کے کھڑکیاں کھول کے بیٹھا کرو، ذرا سوچا بھی کرو. یہ نہیں کہ بس سبق آیا پڑھنے کے لیے ایک روٹین ہے، بس ادھر سے سنا اور ادھر سے نکال دیا، اور آدھا سبق نیند کی اور آدھا سبق ایک دوسرے کو دھکے مارے لڑائی کی. لڑنے کا شوق ہے تو بہت سارے میدان ہیں، وہاں جا کے لڑ لو، ضروری حرم میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑنا. ٹھنڈے دل سے سوچو، ایمان سے کہیں، حضور جب ہجرت فرما کے جا رہے ہیں تو حضور کو مکے سے نکال دیا گیا کہ نہیں؟ یعنی حضور نے فرمایا نا کہ میرے اللہ کا گھر، اگر میری قوم مجھے نہ نکالتی تو میں تجھے چھوڑ کے کبھی نہ جاتا. تو مانا حضور پاک کو قوم نے مجبور کر دیا نکلنے کے لیے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت پہ مجبور ہو گئے، اور ہجرت کے وقت میں حضور کے ساتھ کوئی فوج ہے، کوئی طاقت ہے، کوئی جانب. ایک ابو بکر رضی اللہ. اور پتہ ہے اس غار ثور میں جہاں حضور پاک بیٹھے تھے کھانا کون پہنچاتا تھا؟ ابو بکر کی بیٹی بی بی اسما. آج ہے تم میں ہمت رات کے اندھیرے میں ذرا جاؤ اور غار پہ چڑھ جاؤ پہاڑ پہ. چلو آج تو ماشاءاللہ لائٹیں شیٹیں ہیں، سڑکیں ہیں، ماشاءاللہ بہت آبادی ہو گئی. آج بھی ذرا مجھے ہمت کر کے دکھاؤ گے جو سارے بزرگ بیٹھے ہوئے. ایک بچی ہے، یعنی ابھی نابالغ ہے، اور وہ رات کو کھانا بنا کے چھوٹا موٹی چیزیں باندھ کے چھپا کے رات کی تاریکی میں اندھیرے میں مکے سے چل کے غار ثور پہ چڑھ جاتی ہے. اور پھر جو کچھ مکے میں سارا دن ہوا ہے اس کی بھی خبر دیتی ہے حضور کو. کھانا پیش کر کے پھر واپس آتی ہے رات کو اکیلے، ایک لڑکی. ہماری لڑکیاں بھی خیر بہادر ہیں، فلم دیکھنے کے لیے چلی جائیں گی. ہماری لڑکے بہادر ہیں ماشاءاللہ. سمندر پہ جانا ہو، کسی یار سے وعدہ ہو، یہ بھی بڑی بات ہے. ماں باپ کی عزت کو مٹی میں ملا کے چلی جائے.
لیکن وہ تو ابو بکر کا گھرانہ ہے نا، ساتھ ہے تو ابو بکر ہے، روٹی پہنچانے والا بی بی ہے، حضرت ابو بکر کی بیٹی ہے، اور اس بیٹی کے پاؤں پہ پردہ ڈالنے کے لیے بکریاں لے جانے والا ابو بکر کا بیٹا ہے۔ سارا گھرانہ حضور کی غلامی میں کھڑا۔ ابو جہل کا تھپڑ کھانے والا بی بی اسما ہے۔ بس تاریخ بھی اپنے آپ کو دہراتی ہے نا، خدا کی شان ہے۔ لوگوں نے آج بھی ابو بکر کو اور اس کے گھرانے کو معاف نہیں کیا۔ اب جناب حضور پاک جا رہے ہیں، آپ اسی کو ذرا غور کریں کہ اکیلا میرا محبوب ہے، ساتھ صدیق ہے، ایک رستہ دکھانے والا دلیل ہے، اور چھپ کے پہاڑوں کے رستے سے جاتے جب رابوں کے قریب، یہ جو مکے اور مدینے کے رستے میں آتا ہے نا، جو وہاں پہ رابو آتا ہے، رابوں کے قریب جاتے ہیں تو سراقہ جو ہے وہ رابوں کا سردار ہے، وہ گھوڑا دوڑا کے ڈھونڈ رہا ہے کہ حضور سنا ہے محمد عربی اور ابو بکر مکے سے نکلے ہیں، اور کافروں نے اعلان کیا ہے کہ جو پکڑ کے لے آئے گا 100 گھوڑا دیں گے، 100 اونٹ دیں گے۔ آج بھی مسلمانوں کو پکڑ کے انعام ملتے ہیں۔ تاریخ 1400 سال کو دیکھو، غور کرو ذرا۔ ایک تو ہے نا، آپ سنے ادھر سے سنا، ادھر سے نکال، السلام علیکم، ٹھیک ہے، گھوڑا دوڑا رہا ہے، ڈھونڈ رہا ہے، دور سے دیکھا کہ 3 اونٹنیوں پہ سوار ہیں، فوراً اس کے دماغ میں لگی، ہاں یہی ہے وہ، یہ جو دوسرے راستے سے چھپ کے آ رہے ہیں، بالکل یہ۔ اور سراقہ کہتا ہے کہ میرے پاس جو گھوڑا تھا سردار تھا، اس وقت عرب لوگ جو تھے گھوڑے رکھنے والے، تو کہتا ہے میرے پاس جو گھوڑا تھا وہ ایسا قیمتی گھوڑا تھا اور طاقتور گھوڑا تھا کہ میں نے ایسے سر پر دوڑایا، اور جب حضرت صدیق فرماتے ہیں کہ دور سے ایک سوار کو گھوڑا دوڑاتے ہوئے میں نے دیکھا، تو میں نے کہا یا محمد، میں نے کہا حضور یہ جو دور سے ایک سوار آ رہا ہے اس کی نیت ٹھیک نہیں لگتی۔ اللہ اکبر۔ حضور نے فرمایا ابو بکر کیوں فکر کرتے ہو، جن 2 کے ساتھ اللہ ہو، ما ظنو کا بھی اثنین اللہ ثالثہما، کیوں فکر؟ اب سراقہ کہتا ہے کہ جب میں بالکل ان سواروں کے قریب آ گیا تو میرا گھوڑا جو تھا وہ زمین میں دھنس گیا، اس کے اگلے پاؤں جو تھے زمین میں دھنس گیا، میں گرتے تھے، بڑی مشکل سے میں نے لگام پکڑ کے سنبھالا، شاہ سوار تھا سراقہ۔ کہتے بڑی مشکل سے میرے گھوڑے نے اپنے پاؤں نکالے، پھر میں یہ پھر تھا۔ کہتا ہے واللہ خدا کی قسم میری زندگی میں ایسا نہیں ہوا کہ میرا گھوڑا اور اس طرح پھنس جائے، کیونکہ ان راہوں میں تو میں نے گھوڑے کو ایک انچ پہ دوڑایا ہوا تھا۔ تو تیسری دفعہ جب میرے گھوڑے کے پاؤں بالکل زمین میں چلے گئے تو میں نے کہا ٹھہرو، میں نے آواز دی دور سے، جانے والوں ٹھہر جاؤ، واللہ مجھے اس رب کی قسم ہے نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ کہتا ہے میں سمجھ گیا کہ کوئی وجہ یہی ہے بس۔ حضور نے کہا ٹھہر جاؤ، ابو بکر بھی ٹھہر گئے، حضور بھی ٹھہر گئے، دلیل بھی ٹھہر گئے، اس کا گھوڑا بھی نکل آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی سے اترے، فرمایا کون ہو؟ انہوں نے کہا حضور میرا نام سراقہ ہے، میں اس علاقے کا سردار ہوں، آپ کو پکڑنے کے لیے نکلا تھا۔ عرب سردار ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، یہ تو آج مسلمان ہے نا ماشاءاللہ، داڑھی بھی تیسرے بٹن پہ ہوتی ہے اور جھوٹ ایسا بولتا ہے کہ جھوٹ کا فن کبھی آپ کو معلوم نہ ہو۔ چمپئن ہے جھوٹ بولنے کا، داڑیاں ماشاءاللہ وہ یہاں تک، لوگ داڑیاں دیکھ کے ہماری دھوکہ کھا جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ شہر ہے، سبحان اللہ، خواجہ قدر کے ملنے والے لوگ ہیں داڑیاں دیکھتے ہیں۔
ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ سبحان اللہ ان کا ڈسا ہوا تو پانی بھی نہیں مانگتا، بغیر داڑھی والے کا ڈنگ لگے تو شاید بچ جاؤ۔ تو حضور نے فرمایا کیوں آئے ہو؟ حضور نے کہا حضور سیدھی بات ہے، 100 اونٹ کا اعلان ہوا ہے آپ کو پکڑنے میں اسی لالچ میں آپ کو پکڑنے آیا تھا۔ تو حضور میں اب کیا ارادہ ہے؟ انہوں نے کہا حضور اب میں نہیں پکڑتا۔ حضور نے فرمایا کیوں نہیں پکڑتے ہو گئی؟ کون سی خیر خائی ہو گئی؟ انہوں نے کہا رسول اللہ میرا گھوڑا کبھی ایسے نہیں پھنسا، 3 دفعہ آج میرا گھوڑا پھنسا ہے، میں گرتے گرتے بچا اور مرنے سے بچ گیا ہوں، میں سمجھ گیا ہوں کہ کوئی وجہ ہے، لہذا بہرحال میں ایک سردار ہوں اور میری زبان ہے، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ نہ آپ کو میں نقصان پہنچاؤں گا اور نہ میرے علاقے سے کوئی دشمن آپ کا گزرے گا، ان کو بھی نہیں گزرنے دوں گا، آپ اطمینان سے سفر کریں۔ حضور نے فرمایا سراقہ اچھا دیکھو بات سنو، تم نے ہمارے ساتھ احسان کیا ہے تو ایک میری بات بھی سن لو۔ نے کہا فرمایا یا محمد، نے کہا ایک وقت آئے گا جب کسریٰ کا بادشاہ شکست کھائے گا، اس کے زیور اور اس کے ہاتھ کے پہننے کے کنگن جو ہیں وہ تمہیں ملیں گے۔ اب بتاؤ لوگ مجنون کہیں گے کہ نہیں کہیں گے کہ بھئی مکے میں تو رہنے نہیں دیتے، مکے سے حضور ہجرت کر کے جا رہے ہیں، خبر دے رہے ہیں کہ فارس فتح ہو جائے گا، جو اس زمانے کی سپر پاور، اس لیے کہتے تھے مجنون، نعوذ باللہ، یہ تو دیوانہ ہے کہ خود مکے میں نہیں رہ سکتے اور ہمیں خبر دے رہے ہیں کہ اس بادشاہ کے کنگن سراقہ کو ملیں گے۔ سراقہ کہتے ہیں میں نے کہا ٹھیک ہے، بس میں کیا کہتا، پناہ تو میں دے چکا تھا، وعدہ بھی کر چکا تھا کہ آپ کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا، تو اس لیے میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں نے کہا اچھا جی ٹھیک ہے آپ جائیں، آپ اطمینان سے سفر کریں۔ اور سراقہ کہتا ہے پھر میں واقعتاً اس زبان پہ قائم رہا، تھوڑی دیر گزری کہ مکے والوں کا ایک ڈھونڈنے والوں کا جوانوں کا قافلہ آ گیا۔ میں نے کہا کیا بات ہے، خیر ہے، کیوں نکلے ہو سر؟ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ محمد مصطفیٰ اور ابو بکر نکلے ہیں مکہ چھوڑ کے، اور ہم قریش کے منہ میں مٹی جھونک کے آ گئے، 60 ہمارا آدمی تلواریں لے کے کھڑا رہا اور حضور گھر کے اندر سے ہجرت فرما گئے، ہم پکڑنے کے لیے نکلے ہیں اور 100 اونٹ کا انعام ہے۔ انہوں نے کہا بات سنو، اسی 100 اونٹ کے لیے میں بھی 3 دن سے بھاگ رہا ہوں۔ بہرحال ایک بات یاد رکھو، حضور یہاں نہیں بول رہا ہے، جھوٹ تو نہیں بول رہا، یہاں تو نہیں ہے، اور اگر اسی راستے سے گزرے ہیں تو پھر حضور بہت آگے چلے گئے، تم اب نہیں پہنچ سکتے، تمہارے پہنچتے پہنچتے وہ مدینہ پہنچ جائیں گے۔ میں نے بڑا گھوڑا دوڑایا ہے، میں نہیں پکڑ سکا، تم کیا کرو گے؟ میں کہا بات تو ٹھیک ہے، میں کہا بس آؤ تو میرے پاس ٹھہرو، اونٹوں کو گھاس شاس کھلاؤ، آرام کرو اور جاؤ واپس، ادھر نہیں پکڑ سکتے۔ ایک بندے کو نہیں گزرنے دیا حضور کے پیچھے سے، روزانہ گھوڑا لے کے آ جاتا، دوڑا کرتا، جو ملتا اس کو واپس۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خیریت سے پہنچ گیا۔ اب آپ اندازہ فرمائیں جناب یہ بات کب ہوئی؟ سرکار دو عالم کی زندگی میں ہجرت کے دن، اور پوری کب ہوئی؟ حضور کی زندگی کا دور گزر گیا، صدیقی دور گزر گیا، فاروقی دور آ گیا، حضرت عمر کے زمانے میں فارس فتح ہوا، مال غنیمت آیا، مال غنیمت میں بادشاہ کے کنگن آئے، اور حضرت نے فرمایا این سراقہ، اندازہ فرمائیں، آپ تو کہتے ہیں اللہ کے وعدے کب پورے ہوں گے؟ الا ان نصر اللہ قریب، اللہ کے وعدے سچے ہیں، ضرور پورے ہوں گے۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد۔ اب جناب حضرت سراقہ مسلمان ہو گئے، صحابی بن گئے، ان کو بلایا گیا، جب وہ آئے تو حضرت عمر نے دونوں ہاتھوں سے
حالانکہ سونے کے کنگن ہیں، سونا پہننا تو مسلمان کے لیے جائز ہی نہیں، لیکن حضور کی پیشین کو ہی پوری کرنے کے لیے 1 منٹ کے لیے پہنا دیا. کہا سراقہ یہ پہن لو، سادہ کا رسول اللہ. میرے مدنی نے سچ کہا. حضرت سراقہ بھی رونے لگ گئے. ہم نے کہا ہاں جب حضور نے کہا تھا تو میں تو سوچ ہی نہیں سکتا. تو اس لیے بھی کافر کہتے تھے مجنون، کہ جی ایسی باتیں کرتے ہیں بابا یہ تو مجنون کی بڑ ہے، کیا مکے میں رہنے نہیں دیتے، کہتے ہیں فارس ہمارے قبضے میں آئے گا. اس لیے بھی کافر کہتے تھے مجنون. یاد رکھنا. اور بعض علماء نے فرمایا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں کی خبریں دیتے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے کی خبریں دیتے کہ آپ کی کشتی تھی اور وہ کشتی جبل جودی پہ پہنچی، اس میں اتنے سوار تھے، ایسے بیٹا ڈوب گیا، وہ کہتے ہاں بیکا جنون. معلوم ہوتا ہے جن ہے، حضور پہ اثر ہے جن کا، وہ آگے بتلا رہا ہے اور حضور ہمیں خبریں سنا رہے ہیں. اس لیے کہتے تھے مجنون. اور اللہ نے بھی قسم کھائی. اللہ نے فرمایا ظالمو مجھے بھی اس قلم کی قسم ہے جس نے سارا علم لکھا ہے، میرا مدنی مجنون نہیں، تم مجنون. تم دیوانے ہو کہ میرے محبوب کو سمجھ نہیں سکتے. تم رسول، نبی اور مجنون میں فرق نہیں کر سکتے. تم جادو اور معجزے میں فرق نہ کر سکے. تم حق اور باطل میں فرق نہ کر سکے. تم شیشے اور ہیرے میں فرق نہ کر سکے. تم سچی اور جھوٹی بات کو تمییز نہ کر سکے. مجنون تو تم ہو میرا مدنی، تعالیٰ خلق عظیم پہ. اس لیے قرآن کہتا ہے یہاں پر بھی کہ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونَ. اور دوسرا کیا کہتے؟ دوسرا کافر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے لَوْ مَا تَأْتِينَا بِالْمَلَائِكَةِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ. آپ جو کہتے ہیں کہ مجھ پہ فرشتہ آتا ہے، وحی آتی ہے، جبریل آتا ہے، اگر آپ اس دعوے میں سچے ہیں تو ان فرشتوں کو لینے کو کیوں نہیں لے آتے ہمارے سامنے آ کے کہیں لَوْ مَا تَأْتِينَا بِالْمَلَائِكَةِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ. اللہ نے فرمایا میرے محبوب ان کو بتلا دو مَا نُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوا إِذًا مُنظَرِينَ. اللہ نے فرمایا میرا محبوب ان کو بتلا دو کہ ہم فرشتے ایسے نہیں اتارا کرتے. ہم تو فرشتے اس وقت اتاریں گے جب تم پر عذاب آنے کا وقت آ جائے گا. فرشتے میرے جب اترتے ہیں پھر دیکھا نہیں کیسے قوم لوط پہ اترے. فرشتے اترتے ہیں پھر دیکھا نہیں کہ قوم عاد پہ کیسے آئے. فرشتے اترتے ہیں پھر دیکھا نہیں کہ یوم بدر میں فرشتے اترے. فرشتے اترتے ہیں لیکن جب اترتے ہیں یا وحی کے ساتھ یا اللہ کے عذاب کو لا اور پھر اس وقت تمہیں کوئی مہلت نہیں ملے. باقی تم میرے مدنی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہنے والے، دیوانہ کہنے والے، آپ کی باتوں کا استہزاء کرنے والے سن لو. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. تحقیق یہ وحی، یہ قرآن، یہ کتاب ہم نے محمد مدنی پہ اتارا ہے اور اس کی حفاظت کے بھی ہم ذمہ دار ہیں. اس لیے مفسرین کرام نے لکھا ہے اللہ نے پہلے جتنی کتابیں بھی اتاری ہیں ان کی حفاظت کی ذمہ داری ان پہ اتاری تھی جن پہ اتاری گئیں اور جنہوں نے ایمان لائے، یعنی اس وقت کے انبیاء پہ، صحابہ پہ، علماء کی ذمہ داری تھی. اللہ نے فرمایا مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا
کمثل الحمار یحمل اسفارا، ہم نے جن کو تورات کا حامل بنایا کہ اس کو یاد کرو، عمل کرو، اس کتاب پر چلو، افسوس ہے کہ انہوں نے اس کتاب کو نہ سنبھالا۔ ان کی مثال ایسے ہو گئی جیسے گدھے پہ کتابیں لا دی جائیں۔ اب گدھے کے لیے کتابیں لا دو تو بوجھ ہے، اینٹیں لا دو تو بوجھ ہے، اس کو تو پتہ نہیں کہ کتابیں ہیں یا اینٹیں ہیں۔ اگر عالم اپنے علم پہ عمل نہ کرے تو اس کا بھی یہی حال ہوگا۔ اس لیے مفسرین فرماتی ہیں کہ پہلی کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری خدا نے نہیں لی، لیکن یہ واحد کتاب ہے اللہ کا قرآن، جس کے لیے اللہ نے خود فرما دیا کہ اس کی حفاظت کا میں ذمہ دار ہوں۔ اور اسی میں اشارہ ہو گیا، یاد رکھو کہ جب اس قرآن کی حفاظت کا خدا ذمہ دار ہے تو اس صاحب قرآن جس پہ قرآن اترا ہے اس کی حفاظت کا کون ذمہ دار ہے؟ اسی سی بات ہے، جب وہ کلام بھی محفوظ رہے گا، جب وہ وحی محفوظ رہے گی تو صاحب الوحی، صاحب القرآن جو ہے وہ بھی محفوظ رہے گا۔ اور ساتھ یہ بات بھی یاد رکھیں، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ جیسے قیامت تک قرآن محفوظ، اسی طرح حدیث محمد مصطفیٰ بھی محفوظ۔ یاد رکھیں، کیوں؟ قرآن اللہ کا کلام ہے اور اس کا معنی کر کے سنانے والا کون ہے؟ محمد مصطفیٰ ہے۔ تو یہ معنی تو نہیں ہوتا کہ لفظ تو محفوظ رہیں اور معنی محفوظ نہ رہے، یعنی لفظ تو لکھے ہوئے محفوظ ہے لیکن معنی نہیں آتا، یہ بھی عقل کی بات ہے۔ تو اسی لیے صاف معنی سمجھ آیا کہ جب اللہ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ اٹھایا ہے تو قرآن کے تشریح اور تفسیر اور اس کا بیان جو ہے وہ بھی قیامت تک محفوظ رہے گا، یعنی حدیث محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی محفوظ رہے گی۔ اور اسی طرح دیکھ لو، آج 1400 سال گزر گئے ہیں، کفر کے پاس قوت ہے، یہودیت ہے، نصرانیت ہے، عیسائیت ہے، بدھ مت ہے، دنیا کے سینکڑوں ہزاروں مذاہب باطلہ ہیں، فرق ضالہ ہیں، لیکن ایمان سے کہو 1400 سال آ گئے ہیں اللہ کے وحی کو اترے ہوئے، کیا آج تک کافر مل کے محمد مدنی پہ اترنے والے قرآن کی ایک آیت کو بھی مٹا سکے؟ اس سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی ہے حقانیت کی؟ تو جب قرآن کو نہیں مٹا سکے تو اسلام کو بھی نہیں مٹا سکتے، کیوں؟ قرآن میں جو کچھ ہے وہی اسلام ہے، اسلام میں جو کچھ ہے وہی قرآن ہے۔ تو اگر قرآن محفوظ ہے تو اسلام بھی محفوظ ہے۔ اس لیے دعا کرے کہ اللہ تمام بلاد اسلامیہ کی حفاظت فرمائے اور اللہ اس بلد الامین کو قیامت تک ہر حاسد کے حسد سے اور ہر حاقد کے حقد سے اور ہر ظالم کے ظلم سے محفوظ رکھے اور امن استقرار قائم و دائم رکھے۔ واللہ تعالی اعلم وعلمہ اتم۔ کہتے جی کسی بھی آدمی کو محمد کہہ کر بلانا بالکل ٹھیک ہے، آپ نام رکھیں، حضور کا نام رکھنا تو بہت بڑی بات۔ تو جب نام رکھیں گے تو اسی نام سے پکاریں گے بھی، اب یہ تھوڑا ہے کہ نام رکھنے سے نعوذ باللہ وہ محمد بن جائے گا۔ نام رکھنے سے ایسے ہوتا تو پھر تو سارے لوگ ٹھیک ہو جاتے۔ دیکھا نہیں ہے کتنے لوگوں کے نام ہے ماشاءاللہ، رکن الدین، دین کا رکن، نماز نہیں پڑھتا، عماد الدین، نصیر الدین، فخر الدین، ضیاء الدین، اس کو فاتحہ بھی نہیں آتی۔ باقی نام رکھنا جائز ہے، نام محمد رکھیں بچوں کے، احمد رکھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، البتہ یہ فرمایا کہ یہ میری کنیت رکھنی ہے تو پھر نام ساتھ نہ رکھ، نام رکھو تو پھر کنیت، یعنی دونوں نہ ملاؤ، ابی القاسم محمد نہ، کیونکہ یہ تو پھر حضور کی کنیت ہے۔ صرف نام رکھنا جو ہے وہ تو بہت اچھا ہے اور باعث برکت ہے انشاءاللہ۔ اگلے دن اور پہلے زمانے کے لوگ جو تھے نا، آپ کو تو خیر یہ بات سمجھ نہیں آئے گی۔ اللہ اکبر، پہلے دور کے علماء اور اولیاء اللہ جو تھے نا، کسی بچے کا نام محمد ہو نا تو کہتے بابا اس نام کا ادب کرو، اب اس بچے کو مارنا نہیں، اس کو گالی نہ دے،
نام کا بھی ادب تھا. ہم تو حضور کی ذات کا بھی ادب نہیں کرتے. مسجد الحرام کو دیکھ کے کیا دعا پڑھیں؟ اللہم زد بیتک ھذا تشریفا و تکریما و تعظیما و محابتا و برا و تقوا. کچھ لوگ چھوٹی چھوٹی داڑھی رکھتے ہیں، جو رکھتے ہیں ان کو رکھنے دو بابا. جو نہیں رکھتے ان پہ بھی ناراض ہو. جو چھوٹی چھوٹی رکھتے ہیں ان کو غصہ ہے تو کریں کیا غریب. چلو کم از کم ان کو مرغیوں سے نکل کے مرغوں میں تو آنے دو نا. کم از کم عورتوں کی سب سے تو نکلیں نا. تمہارے ملک میں عورتوں کی داڑھی ہوتی ہے؟ ہیجڑے کی داڑھی دیکھی ہے کبھی؟ نہیں. اگر ہو تو مجھے بتاؤ تاکہ میرے علم میں فائدہ ہو، اضافہ ہو کہ جی فلاں ملک کے عورتوں کی داڑھی ہوتی ہے اور فلاں ملک میں جو ہیجڑے ہوتے ہیں، خسرے ہوتے ہیں. یہ جب بچہ پیدا ہو نا خرائط مانگنے آتے ہیں. ہیجڑا کہتے ہو نا ان کو، خسرا کہتے ہو، خنسا مشکل بھی کہتے ہیں. ان کی ہی داڑھی ہوتی ہے. داڑھی ہوتی ہی مرد کی ہے. تو اب وہ بیچارہ داڑھی رکھ کے مردوں میں شامل ہو رہا ہے، اس کو رکھنے دو. سنت یہ ہے کہ کم از کم ایک مشت کے برابر. بہرحال چھوٹی رکھنے تو دو، پھر آہستہ آہستہ بڑھے گی. جو بیج ہی نہیں ڈالے گا تو گندم کیا نکلے گی؟ روزانہ جو اس طرح چلائے گا وہ تو پھر نکلے گی نہیں نا. کہتے ہیں جی شیطان کی خوراک کیا ہے؟ آپ نے کھانا پہنچانا نہیں. آپ کو خیال ہے بیچارہ بھوکا ہوگا، برادری ہے، آپ کا چاچا لگتا ہے. آپ کو اس کی روٹی کا کیوں فکر ہے؟ لا حول ولا قوت. بابا بہرحال حدیث مبارک میں آتا ہے، حضور نے فرمایا کہ ہڈیاں جو ہیں یہ جنوں کا غذا ہے. اسی لیے حضور نے فرمایا کہ ہڈی سے استنجا نہ کیا کرو اور گوبر سے بھی استنجا نہ کیا کرو. فَإِنَّهَا ذَاتُكُمْ لِإِخْوَانِكُمُ الْجِنِّ. حضور نے فرمایا تمہارے بھائی جنوں کی غذا ہے. جتنے دنیا میں کافر ہیں سب حضور کی امت ہیں، لیکن امت دو قسم ہوتی ہے، ایک ماننے والی، ایک نہ ماننے والی. جیسے آدمی کے بیٹے تو ہیں لیکن ایک فرما بردار ہے، ایک نافرمان. جو نہ ماننے والے ہیں وہ جہنم میں جائیں گے، جو ماننے والے ہیں وہ جنت میں جائیں گے. امت تو سب ہیں، ایک امت اجابت ہے اور ایک امت دعوت. کہتے جی ایسے مردوں کے لیے بھی سزا ہے جو عورتوں کی طرح بھویں بدہا. حضور نے فرمایا لعنت ہے ان مردوں پہ جو عورتوں کی شکل بنائیں، عورتوں کی طرح میک اپ کریں، عورتوں کی طرح بال رکھیں، عورتوں کی طرح لالیاں لگائیں گالوں پہ، عورتوں کی طرح لپسٹک لگائیں، سرخیاں لگا کے ہونٹوں کو رنگین کریں، عورتوں کی طرح رنگین کپڑے پہنیں، عورتوں کی طرح لٹک مٹک کے چلیں. حضور نے فرمایا ان پہ لعنت. لعن اللہ المشبہین والمشبہات. حضور نے فرمایا ان مردوں پہ بھی لعنت اور عورتوں پہ بھی لعنت. زنا کرنے والا بخشا جائے گا؟ بالکل بخشا جائے گا، توبہ کرے تو. اللہ پاک کفر بخش دیتا ہے تو زنا کیا ہے؟ آج اگر ایک کافر توبہ کرے، کلمہ پڑھ لے، بخشا جائے. تو جب کفر و شرک اللہ بخش دیتے ہیں تو زنا بھی نہ دے. بس تو سچے دل سے توبہ کر، سارے گناہ مٹ جائیں. اگر ایک آدمی نے مدینہ منورہ کے میقات پہ احرام باندھا، راستے میں رات پڑ گئی، سو گیا، یا دن تھا سو گیا، احتلام ہو گیا، کوئی حرج نہیں. غسل کر لے، خوشبو والا صابن نہ لگائے، صرف پانی سے غسل کر لے، اپنے کپڑے دھو لے، اپنا عمرہ پورا کرے. کوئی حرج یہ اس کے بس میں تھوڑا ہے اس بیچارے کا کوئی قصور ہے. کہتے ہیں جی پیار کرتے کرتے بیوی کو بہن کہہ دیا. ماشاءاللہ، واہ بھائی واہ، واہ میرا مولا، ایسی قوم مجھے پکڑ رہی. اللہ تیرا شکر ہے، الحمدللہ. کیا کریں اب بتاؤ جناب، اس کو علاج ہے؟ بہرحال کچھ نہیں ہوتا. خیر آئندہ نہ کہنا، روز کہنا شروع کر دو. اتفاق سے منہ سے نکل گیا، اللہ معاف کر. میں نے قسم اٹھائی تھی کہ اس عورت سے شادی نہیں کروں گا.
لیکن میرے ماں باپ نے مجبور کر کے میری شادی کر دی، تو اب چھوڑ دو، اب تو قسم ختم ہو گئی ہے نا۔ دیکھی چیز تو پھر میٹھی لگتی ہے۔ بہرحال 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دو، ایسی قسمیں نہ اٹھایا کر۔ 10 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا، ظہر میں بھی رات میں، یا پیسے پوچھ لو ہوٹلوں سے۔ اور اگر ایک آدمی نے والدین کو، بیوی بچوں کو عمرے پہ بلایا، وہ عمرہ کر کے چلے گئے، کوئی حرج نہیں، کوئی حج فرض نہیں۔ مدینہ جانا چاہتا ہوں، مجھے خوف ہو جاتا ہے بے ادبی کا، یہ بس خوف ہونا اچھی بات ہے، لیکن سنت کے مطابق کپڑے پہنو، درود پڑھتے ہوئے جاؤ، وہاں ادب کے ساتھ رہو، ادب کے ساتھ صلاۃ و سلام پڑھو، جتنا دن آپ کو اللہ موقع دے قرآن کی تلاوت کرو یا درود پڑھو، اللہ پاک زیارت قبول فرمائیں گے۔ میرے حجرے میں ایک ساتھی بے ادب ہے، اس نے کہا کہ تم نے اگر جنت جانا ہے تو پھر دوسرے کمروں میں جا کے رہو، تو اگر واقعی وہ برا ہے اس کے ساتھ نہ رہو، ایسے آدمی کو چھوڑ دو۔ اگر اس آدمی کے ساتھ رہو گے، چاہے تم گناہ نہ کرو، اتنی گناہ کی سزا تمہیں بھی ملے گی۔ یعنی ایک آدمی زانی ہے، شرابی ہے، تم شراب نہیں پیتے، زنا نہیں کرتے، رہتے کٹھے ہو، کھاتے کٹھے ہو، پیتے کٹھے ہو، یاری پکی ہے، تم بھی اسی گناہ کے مرتکب 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 مرتکب